جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، ارمان مدینے دے، بنے جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے، بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے۔ مولا تیرا شکر کراں ایک بار جے کر دے ایک بار جے کر دے پیدائش کملے لئی پیدائش کملے لئی سامان مدینے دے، جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، میرے دل وچ بن جاوے تصویر مدینے دی، تصویر مدینے دی، یا خواب مینوں آقا یا خواب مینوں آقا نت آن مدینے دے، جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے۔ بہت خوب علی اسد اللہ، بہت اچھا کلام، بہت اچھا انداز۔ کہاں سے سیکھی ہے نعت خوانی آپ نے؟ پاپا سکھاتے ہیں، ہاں پاپا سکھاتے ہیں، پاپا سکھاتے ہیں آپ کے؟ چلے جی، پاپا بھی آپ کے نعت خوانی کرتے ہیں؟ نہیں بس تھوڑا بہت سکھا دیتے ہیں۔ جناب یہ چھوٹا ننھا منا نعت خواں ہمارے پاس، لیکن بہت اچھی آواز، بہت اچھا انداز، اور جس طریقے سے وہ بات ہے شاہ صاحب کہ تربیت کے اوپر بڑا معنی رکھتا ہے تمام چیزوں کے اوپر، کہ آپ تربیت کس طرح کی کرتے ہیں اسی طرح کی تربیت جو ہے وہ نظر بھی آتی ہے۔ حسن اخلاق کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اور اپنے اس موضوع کی طرف دوبارہ آتے ہیں ذرا سا، کہ خاندانوں کی بہتر انداز میں ایک دوسرے کو جوڑنے کے لیے حسن اخلاق کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ ہم معاشرے کے اندر خاندان ہمارے بڑے ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں، اور خاص طور کے اوپر خاندان جب بنتا چلا جاتا ہے، کسی کے اگر زیادہ بیٹے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں کی، ان کے بچے ہو گئے، پھر اپنا ایک فیملی بن گیا، تو عام طور کے اوپر ہم نے خاندانوں میں یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ پھر یہ بات کہتے ہیں کہ اب تو ہمیں کسی سے ملنے کی ضرورت ہی نہیں، ہمارا تو اپنا ہی خاندان بن گیا، ہماری تو اپنی ہی ایک چیز بن گئی ہے، ہمارے لیے دوسروں کی کیا اہمیت ہے۔ پھر ان سے ان کے رویے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کے اخلاقی جو معیار ہوتے ہیں وہ بھی پستی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرف ذرا بتائیے گا کہ کیا ایسا کرنا درست؟ بالکل یہ غلط ہے، اور یہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے منافی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی بالکل مخالفت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہو اس کا تو راستہ یہ ہے کہ میرے محبوب کی اتباع کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے خاندان کے ساتھ اور اس خاندان کے ساتھ کہ جس خاندان نے آپ کو اتنے دکھ دیے، اتنی مصیبتوں میں آپ کو انہوں نے ڈالا کہ آپ کے قتل کے منصوبے تک بنائے، آپ کی راہ میں کانٹے بچائے،
تو آپ نے جب نجد کے سمامہ بن اسال صحابی بنے، سردار تھے، وہاں کے سربراہ تھے، تو انہوں نے مکہ معظمہ میں جو وہاں سے گندم آتی تھی، وہاں سے اناج آتا تھا، اس کو بند کر دیا، ان کا بائیکاٹ کر دیا کہ تمہیں میرے محبوب علیہ السلام کو تنگ کیا ہے تو اب میں اس کا بدلہ لیتا ہوں۔ تو جب بدلہ لینے کے لیے انہوں نے وہاں سے اناج بند کیا نا، تو مکہ معظمہ میں قید پڑ گیا۔ اب لگے وہ شیب ابی طالب جس کا یہ سبب بنے تھے قریشی، اب اس کی ایک مثال آئی نا سامنے، تو ذرا اس کو بھوک کی اور پیاس کی تکلیف کا احساس ہوا، تو پھر بھاگے بھاگے نبی پاک خدمت میں حاضر ہوئے اور خط لے کر آئے۔ اس خط میں لکھا تھا کہ آپ کی پھوپھیاں، آپ کے چچا وہ بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہیں، ان کے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں۔ تو میں حیران ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں نے یہ پڑھا ہے، آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے دوبارہ اس کو سنا کہ مجھے ایک بار پھر پڑھ کر سناؤ، دوبارہ سن کر پھر آپ کے دل پہ اتنی رقت آ رہی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو اتنے بہتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تار ہو جاتی، اور آپ نے فوراً خط لکھا سمامہ بن اسال کو، سمامہ جیسے میرا یہ لیٹر ملے اسی وقت مکہ معظمہ کے ان قریشی ظالموں کی جانب، یہ ظالم نہ سمجھو میرے رشتہ دار ہے۔ اور جب آپ نے فتح مکہ کیا تو کیا کیا آپ نے؟ جب آپ نے ان سے پوچھا نا بیت اللہ شریف کے دروازے اور چوکڑ پہ کھڑے ہو کر، اب بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ اخ کریم وابن اخ کریم، آپ کرم فرمانے والے بھائی اور کرم فرمانے والے بھتیجے۔ تو جب یہ بات کی میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اذهبوا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا فانتم الطلقاء، جب میں تم سب کو معاف کر دیا۔ تو یقیناً رشتہ دار جو ہمیں تنگ نہیں کرتے، محاذ بعض اوقات وہ بیچارے کمزور ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں جناب ہمیں کیا ضرورت پڑی ان سے ملنے کی، ان کے پاس جانے کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعریف نہیں دی، آقا فرماتے انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، جن کو غریب رشتہ دار سمجھتے ہو نا، فضول سمجھتے ہو، بیکار ان کے پاس جانا اپنے وقت کا ضیاع سمجھتے ہو، اب تو بڑے مصروف ہیں، اور یاد رکھو موت کا پتہ ہی کوئی نہیں کب آ جانی ہے، اپنے غریب رشتہ داروں کو ساتھ ملا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تمہاری اللہ مدد کر رہا ہے، جو تمہیں رزق دے رہا ہے، تمہاری کاریگری سے نہیں دے رہا کہ تم بڑے فاضل آدمی ہو، بڑے عالم ہو اور بہت بڑے کاریگر ہو اور بڑے دانا ہو، نہیں، فرمایا یہ جو کمزور رشتہ دار ہے نا، ضعیف، وہ جن کو تم فضول سمجھتے ہیں، ان کی برکت سے تمہیں مل رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں تو یہ اسلام کہہ رہا ہے۔ اور بعض اوقات رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو تنگ کرتے ہیں، بدتمیز ہوتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لیس الواصل بالمکافی، عدلے کا بدلہ کرنے والا وہ صلہ رحمی کرنے والا اور اچھے اخلاق والا نہیں ہوتا۔ اچھے اخلاق والا صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے رشتہ دار ٹوٹ رہے ہوں وہ پھر بھی جڑ رہا ہے، وہ اس سے بھاگ رہے ہیں وہ پھر بھی ان کے قریب ہو رہا ہے، وہ اس کو گالیاں دے رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، اس کی غیبت کرتے ہیں، اس کے خلاف سازش کرتے ہیں، وہ پھر بھی ان کی ہمدردی کر رہا ہے، وہ پھر بھی ان کی خیر خواہی کر رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے اچھے اخلاق والا۔ یہ میں نے عرض کیا تھا، امام عبداللہ بن مبارک نے کیا فرمایا کہ جو دوسروں کی بدتمیزی پر التحمل علی ما یکون من الناس، جو ان کی ایذا آ رہی ہے نا، ان کی تکلیف آ رہی ہے، اس پہ بردباری کا مظاہرہ کرے، وہ اچھے اخلاق والا ہوتا ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصے کو پی جانے والے، دوسروں کی غلطیاں، دوسروں کی تکلیفیں معاف کر دینے والے، یہ وہ لوگ اس منزل پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان کو اپنا محبوب بنانے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اللہ کی محبوبیت کی منزل پہ فائز ہونا ایسے ہرے ہرے گہرے کا کام ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ دل گردے والوں کا کام ہے جن کے سینے میں اللہ نے بڑا دل رکھا ہوتا ہے، بڑا دل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا عرض کیا تھا نا، جب اللہ فرماتے جاؤ اب میں نے تمہیں پیغمبر بنایا، جاؤ جا کے پیغمبری کا کام کرو، تبلیغ کرو، لوگوں کو جو رائے راست سے ہٹے ان کو واپس لے کر آؤ۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ میں جب ان کو توحید کی دعوت دوں گا، شرک سے ہٹاؤں گا، کی خیر خواہی کروں گا، وہ مجھے گالیاں دیں گے، بندہ ہمدردی کر رہا ہو، آگے سے گالیاں آ رہی ہوں، تو بندے کا دل تو خراب ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے عرض کیا رب اشرح لی صدری، اللہ میرا دل بڑا کر دے، میرا دل گردہ بڑا کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ الم نشرح لک صدرک، میرے حبیب مکرم ہم نے تو آپ کا شرح صدر ہی ایسا کر دیا ہے، آپ کا سینہ دل سب سے بڑا بنا دیا۔ طائف کے میدان میں کیا ہوا؟ طائف کے میدان میں جبریل امین سے برداشت نہیں ہوا کہ وہ آ گیا، جو فرشتہ تھا بخاری شریف میں حدیث آتی ہے اس سے برداشت نہیں، اور دونوں بھاگے ہوئے آئے اور آ کے کہتے ہیں لتامروا بما شئت، بس حکم دینا آپ کا کام ہے، انتقام لینا ہمارا کام ہے۔ انہوں نے آپ کو پتھر مارے، ہم اخشبین نام کے یہ بڑے بڑے پہاڑ اٹھا کے ان پہ پھینک دیتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا مسکرا کے لا بل ارجو اللہ ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ،
جبریل پتھر کھا کر میں پتھر مارنے والا بن کر نہیں آیا, گالیاں سن کر میں ان کے خلاف دعائیں کرنے والا بن کر نہیں آیا, میں تو پتھر مارنے والوں کے لیے دعا کر رہا ہوں یا اللہ اگر ان کی قسمت میں جنت اور ان کی قسمت میں ایمان اور توحید نہیں تو ان کی آنے والی نسل کو ہم تو دشمن کی نسل کو دعا نہیں کرنے دیتے, کی اس بات کے خلاف کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی اولاد اور نسل کو جنت کی دعائیں دے رہے ہیں, ایمان کی دعائیں دے رہے ہیں. اور فرید بھائی جب میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, سن 82 کا یہ دور تھا, میں ایک دفعہ چھٹیاں تھی تو میں ریاض سے چکر کاٹ کر اپنے دوستوں کے ساتھ واپس مکہ معظمہ عمرے کی نیت سے آ رہا تھا. تو پہاڑی علاقہ راستے میں طائف آتا ہے, میں طائف میں جب داخل ہو رہا تھا اپنے ساتھیوں سے کار پر, اتفاق ایسا ہوا کہ فجر کا ٹائم تھا, ہم ادھر طائف میں داخل ہو رہے تھے, ادھر طائف کی اس گلی سے, اس بازار سے, اس مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی, اشہد ان محمد رسول اللہ. مجھے حسان ابن ثابت بھی یاد آئی اور آقا کی دعا بھی یاد آئی. حسان ابن ثابت فرماتے ہیں وَزَمَّ الْإِلَاهُ اسم النبی مع اسمہی اس قال فی الخمس المؤذن اشہد, جب مؤذن کہتا ہے نا اشہد ان اللہ الہ الا اللہ تو ساتھ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, تو اللہ نے اپنے نبی پاک کا نام اپنے نام کے ساتھ ہی جوڑا ہوا ہے. تو میں نے جب اذان سنی نا کہ صبح کا ٹائم ہے, لو سردی کا موسم ہے, اپنے بستر چھوڑ کر آ کے نبی پاک کا نام بلند کر رہے, تو میں نے غور کیا یہ تو انہی لوگوں کی نسل ہے جنہیں پتھر مارے تھے. آج نبی پاک کی دعا کی برکت سے ان کے بیٹے, ان کے فرزند اٹھ کر نبی پاک کا نام بلند کر رہے ہیں. یہ نبی پاک کے اخلاق کی برکت ہے. اسی اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, یہ تیرے اخلاق کی برکت ہے کہ یہ تیرے جانثار بن گئے اور یہ تیرے امتی بن گئے اور یہ تیرے اشارے پر جانے قربان کرنا ساز سمجھنے والے بن گئے. اگر آپ کی زبان میٹھی نہ ہوتی, آپ کا دل نرم نہ ہوتا تو یہ چلے جاتے. اور آقا نے تربیت ایسی کی, ایسی اخلاق والی جماعت تیار کی کہ جس جماعت کی تعریف آسمان سے رب کر رہا, فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم, وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, آپس میں اتنے نرم, اتنے خوبصورت اخلاق والے. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تو یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انس بن مالک فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین, میں نے 10 سال نبی پاک کی خدمت کی. 10 سال میں چھوٹا تھا, چھوٹی عمر تھی میری. اللہ اکبر. فرماتے ما قال لی افن قط, 10 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کبھی اف تک نہیں کہا. ہم تو ملازموں کو مارتے ہیں, بری باتیں کہتے ہیں اور نکیا فلانے اس طرح کی آوازیں نکال کے ماں بہن کی گالی دیتے ہیں. میرے آقا کا اخلاق ملازم کے ساتھ, فرماتے ہیں ما قال لی شیئن صنعت لما صنعت, ما قال لی شیئن ترکتہ لما ترکت. آقا نے میں نے جو کام کر دیا کبھی نہیں فرمایا تھا اے کام کیوں کیتا ہی, تو جنہوں میں چھڑیا تو کدی نہیں کیا کیوں چھڑ دیتے, نہیں جو میں نے کر دیا میرے آقا نے قبول فرما لیا. فرماتے ہیں ایک دن تو ایسا ہوا مجھے آقا نے کام بھیجا, میں باہر نکلا تو میں چھوٹا تھا, تو میری عمر کے جو میرے رشتہ دار بچے تھے وہ کھیل رہے تھے, تو میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگ گیا. مجھے بھول ہی گیا کہ مجھے آقا نے کہاں بھیجا. کہتے ہیں نبی پاک انتظار فرماتے رہے. کچھ دیر کے بعد تشریف لائے میری تلاش میں, مجھے کھیلتا ہوا دیکھا نا, چپکے سے پیچھے جانب سے آئے اور میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا. آقا کے دست مبارک کی ٹھنڈک سے میں سمجھ گیا کہ میرے آقا کا ہاتھ اتنا خوشبودار, اتنا ملائم اور اتنا نرم. اور آقا نے فرمایا انس تمہیں میں نے کہاں بھیجا تھا؟ کہتے ہیں الان اذهب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا میں ابھی گیا. یہ کہہ کہ میں نے دوڑ لگا دی. کہتے ہیں آگے جا کر میں نے پلٹ کے دیکھا کہ آقا کے تاثرات کیا ہیں, تو میں نے دیکھا میرے آقا مسکرا رہے تھے. کیا بات ہے, میرے آقا مسکرا رہے. یہ بڑی خوبصورت اخلاق تھا میرے آقا. واقعات اور اخلاق کی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم جتنی بات کریں اتنا کم ہے, لیکن ان تمام چیزوں کو ڈاکٹر صاحب ہمیں سمجھنا اور سیکھنا بھی ہوگا. ان تمام چیزوں کی دوری کی وجوہات ویسے کیا ہے, ہم کیوں دور ہو چکے ہیں؟ یہ ایک پہلے میں اس میں تھوڑی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ شاہ صاحب جو فرما رہے تھے نا کہ آپ نے سوال اٹھایا نا کہ رشتہ دار کو بھول جاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت آ گئی ہے, ہم ان کے محتاج نہیں ہیں, یا اپنی ہی فیملی اگر گرو کر جائے تو آپ باقی رشتہ داروں کو, باقی لوگوں کو آپ بھول جاتے ہیں, فراموش کر دیتے ہیں, اخلاق بھی آپ کا ختم ہو جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے, ایک نسخہ ہے کہ من احب یبسط لہ فی رزقہ و ینسى لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ. جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو, اس کی عمر میں برکت ہو, اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. تو اس کا مطلب ہے کہ دولت اگر اللہ نے دی ہے, عزت دی ہے, وقار اور مقام دیا ہے, تو اگر آپ صلہ رحمی کریں گے, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں گے, رشتہ ناتا جو ہے وہ نبھائیں گے,
تو اس رشتے ناطے کو نبھانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مزید آپ کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائیں گے اور رزق میں بھی برکت عطا فرمائیں گے. تو گویا کہ یہ صلہ رحمی تو ایک نسخہ ہے اور قطع رحمی اس کے الٹ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کے بارے میں یہ بات فرمائی ہے کہ یصلون ما امر اللہ، وہ اس چیز کو ملاتے ہیں جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے. تو عقل مندی تو یہ ہے کہ دولت آئی ہے تو مزید تعلق استوار رکھے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کی دعائیں لیں، ان پر خرچ کریں اور ان کی دعاؤں کی برکت سے اور ان پر خرچ کرنے کی برکت سے مزید اپنے کاروبار اور برکت میں اور آل اولاد میں برکت پیدا کریں. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ قارونیت ہے اور یہ ایسے لوگوں کی سوچ ہے جو بالکل ایمان دین ان چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں. جو شخص نبی علیہ السلام کی سیرت کو سمجھتا ہے اور آپ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو اپناتا ہے، وہ تو اپنی پرانی حالت کو بھی یاد رکھتا ہے اور رشتہ داروں کے حقوق جو ہیں وہ مزید یاد رکھتا ہے. ایسا بد اخلاقی کرنے والے شخص کی سزا کیا ہے؟ یعنی وہ کن چیزوں کا سامنا کر سکتا ہے اور یعنی اس کو کرنا پڑ سکتا ہے اگر وہ بد اخلاق ہو، اس کا اخلاق اپنے اہل و عیال سے، اپنے دوست احباب سے، باقی لوگوں سے جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو، وہ بالکل اخلاقیات کہ بالکل لوور درجے کے اوپر ہو، تو اس کے لیے کس طریقے کی چیزوں کا وہ سامنا کرے گا؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ کچھ بد اخلاقیاں ایسی ہیں جن کی سزا شریعت نے مقرر کی ہے. وہ بڑے جرائم ہیں، چوری ہے، اس طریقے سے ڈاکہ زنی ہے، اس طریقے سے کسی پر تہمت لگا دی ہے اور اس کا پروف انسان کے پاس نہیں ہے. تو یہ اور اس قسم کے بہت سی ایسی بد اخلاقیاں ہیں جن کی سزا شریعت نے مقرر کی ہے. اور بعض بد اخلاقیاں وہ ہیں جن کی سزا آخرت میں بیان کی ہے کہ ان کے لیے یہ سزا ہوگی، یہ سزا ہوگی. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی سزا بیان تو نہیں کی لیکن دنیا میں مکافات عمل کے طور پر وہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں. اصل میں اگر کسی کے ساتھ بد اخلاقی کر رہا ہوں وہ میرے ساتھ بھی کر سکتا ہے. اگر میں کسی کے والدین کے ساتھ کر رہا ہوں تو وہ جواب میں میرے والدین کے ساتھ بھی کر سکتا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من الکبائر شتم الرجل والدی، کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو برا بھلا کہے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وحل یشتم الرجل والدی، کیا کوئی شخص اپنے والدین کو برا بھلا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ کسی کے باپ کو گالی گلوچ کرتا ہے تو وہ جواب میں اس کے باپ کو، یہ کسی کی ماں کو گالی نکالتا ہے تو جو وہ جواب میں اس کی ماں کو گالی دے گا. تو گویا کہ خود اس نے اپنے والدین کو گالی دی ہے چونکہ یہ سبب اور ذریعہ بنا ہے. کوئی شخص اگر کسی کے والدین کو، کسی کو خود کو گالی دے اور سامنے سے وہ شخص اگر خاموش رہ جائے تو کتنا اجر ہے اس کے لیے؟ دیکھیں جی، یہ تو بہت بڑی ایک سعادت کی بات ہے کہ اس کا جواب فرشتے دیتے ہیں اور اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اگرچہ شریعت میں یہی ہے کہ المستبان ما قال فعل البادی ما لم یعتد المظلوم، کہ دو آدمی گالی گلوچ کر رہے ہیں، جس نے ابتدا کی ہے سارا گناہ اس کو ہوگا جب تک کہ مظلوم زیادتی نہ کرے. اس کا مطلب قانونی طور پر تو اس کو اختیار ہے لیکن افضل یہ ہے کہ وہ اس کا بھی جواب نہ دے. جیسے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توقع رکھی تھی اور نبی علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ تھا. قرآن نے بھی ذکر کیا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑے وقار اور نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے بد اخلاق لوگ مخاطب ہوتے ہیں یعنی ایگریسو سٹائل میں مخاطب ہوتے ہیں تو انہیں سلام کہتے ہیں. یعنی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے ہیں، بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے نہیں دیتے ہیں. قانونی طور پر حق حاصل ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے اور نبی علیہ السلام کرتے رہے. بلکہ آپ تو گالیوں کے جواب میں اور بد اخلاقی کے جواب میں آگے سے مسکراتے رہے، یعنی اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہے. تو ہمیں نبی علیہ السلام کو اسوہ حسنہ تمام امور میں اپنانا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، التجا بھی کرنی چاہیے. نبی علیہ السلام بھی کرتے تھے اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح آپ نے میری صورت بہتر بنائی ہے میرا اخلاق بھی بہتر. کیا خوبصورت دعا ہے، بالکل بہت ہی خوبصورت دعا اور بہت ہی اچھی بات. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد آئیں گے. اس کے بعد اپنی اس خصوصی ٹرانسمیشن پیغام رمضان نیو ٹیلی ویژن کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن ہے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. کچھ وقت باقی افطار کے اندر، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے. رحمت دو جہاں حامی بے کشاں، رحمت دو جہاں
کشاں شابائے امتاں وہ کہاں میں کہاں رہبرے رہبراں سرور سروراں رہبرے رہبراں سرور سروراں تاجدار شاہاں وہ کہاں میں کہاں ان کی خوشبو سے میں چمن کر چمن تذکرے آپ کے انجمن انجمن تذکرے آپ کے انجمن انجمن چاند کی چاندنی تاروں کی روشنی ان کے رخ سے عیاں وہ کہاں کہاں رحمت دو جہاں حامیے بے کساں مہلک خوشنوا دل ربا دل کشا مصطفیٰ مصطفیٰ رہنما پیشوا جملہ محبوبیاں انگنت خوبیاں جملہ محبوبیاں انگنت خوبیاں ہو سکے نہ بیاں وہ کہاں عاشقوں کے لیے طور سینہ بنا ان کے قدموں سے یثرب مدینہ بنا ان کے قدموں سے یثرب مدینہ بنا وہ بلائے مجھے یاد آئے مجھے وہ پھر بلائے مجھے یاد آئے مجھے تو اڑ کے پہنچوں وہاں وہ کہاں میں کہاں بہت خوب رشید صاحب بہت خوب موقع کی مناسبت سے موضوع کے حوالے سے اور چونکہ جو آپ کا کلام ہے ہم جس موضوع پہ بات کر لیں یہ کلام ایسا یونیورسل کلام ہے کہ یہ تمام ہی موضوعات کے اوپر جو ہے وہ بالکل فٹ ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ سراہا بھی اسی طریقے سے جاتا ہے فرمائش بھی آپ سے اسی طریقے سے ہم سب بھی اور دیکھنے والے بھی وہ بار بار اس چیز کے اوپر کرتے ہیں تو بہرحال جو موضوع ہمارا حسن اخلاق اور خاص طور کے اوپر جو جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر آپ نے اپنا حسن اخلاق ہی اچھا رکھ لیا آپ نے جو ہے وہ اپنے حسن اخلاق کے اگر اس کو آپ نے مضبوطی سے پکڑ لیا تو پھر یقین کیجئے کہ پھر کامیابی آپ کے ہاتھ میں یہ نام صاحب اس چیز کو تھوڑا سا سم اپ کر دیجئے جو آج کا موضوع بحث رہا اس کو صرف چند لائنوں میں صرف بیان کر دیجئے اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے نبی کریم علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام نے عرض کیا رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہ مادت فلانتن کانت تقوم باللیل وتصوم بالنہار ولکنہا کانت تؤذی جیرانہا قال لا خیر فیہا ہی فی النار عرض کیا گیا کہ فلاں خاتون فوت ہو گئی ہے جو بڑی نیک عورت تھی رات کو تہجد پڑھا کرتی تھی اور کثرت سے نفلی روزہ رکھا کرتی تھی مگر زبان کی بڑی سخت تھی پڑوسنوں کو بہت تنگ کرتی تھی
نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لا خیر فی، اللہ نے اس کی کوئی نیکی قبول نہیں فرمائی، وہ سیدھی جہنم کو چلی گئی۔ آپ نے پوچھا نا سزا کیا ہے بد اخلاقی کی، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو بد اخلاق انسان ہے اس کی تو اللہ نیکیاں قبول نہیں کرتا، اس کی زبان کی سختی سے وہ ساتھ ساتھ بلڈوزر ہوتا ہے نا۔ نیکی آپ نے ایک فصل بیج پھینکا، فصل تھوڑی سی اگتی ہے، بلڈوزر چلا دیا آپ نے، اس کے اوپر ہل چلا دیا، اس کو تباہ کر دیا۔ تو بد اخلاقی گویا ایک نحوست کا وہ ایک بلڈوزر ہے جو ہماری نیکیوں کے اوپر ہم خود چلا دیتے کیا ہیں۔ بد اخلاق انسان کی اگر شاہ صاحب اگر کوئی بد اخلاقی کرتا ہے تو کیا اس کی وہ بد اخلاقی دوسروں سے جو کچھ بھی وہ کرتا ہے کیا اس کے گھر والے اور اس کے بچے بھی اس سے متاثر ہوں گے اس کی بد اخلاقی سے جو وہ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں؟ بے شک اس میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا آقا کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ تو ایک اصول ہے کہ دنیا میں یہ سسٹم چلتا رہتا ہے کہ جس طرح انسان خود کرتا ہے، ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، جو انسان برا کرتا ہے نا وہ خود اپنے راستے میں گڑے کھودتا ہے۔ ٹھیک ہے شاہ جی، وقت کم ہے سر، لاسٹ ورڈز آپ اپنی طرف سے کیا کہیں گے ایک مختصر ون لائن کے اندر اپنے اس موضوع کے اوپر؟ خلاصہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرما دیا ہے کان خلقہ القرآن، کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق قرآن تھا۔ یعنی قرآن میں جو بھی بات جو بھی ہدایت اخلاق کے بارے میں مذکور ہے وہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا معمول ہے۔ وہ شکر گزاری ہو، وہ صبر و تحمل ہو، وہ صدق و صفا ہو، وہ دوسروں کی خیر خواہی ہو، وہ غریبوں کے ساتھ بیٹھنا ہو، غریبوں کی ہمدردی کرنا ہو، اللہ کے ساتھ تعلق استوار کرنا ہو، یا جو بھی اعلیٰ کوالٹیز خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری نبی علیہ السلام میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ بہت خوب، بہت ہی خوبصورت بات کی ہے۔ دسترخوان ہمارے سامنے موجود ہے اور جو بات ہمیشہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں کہ اپنے دسترخوان پہ ان کو ضرور یاد رکھیے جو صاحب استطاعت نہیں ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے۔ اپنے دسترخوان کو وسیع کیجئے، اس دسترخوان میں ان لوگوں کو بھی شامل کیجئے جو دسترخوان پہ ان نعمتوں سے مستفید نہیں ہو پاتے ہیں، جن کے لیے یہ تمام جو رزق اللہ نے ہمیں دیا ہے ان کو بھی ملتا ہے، لیکن جو نعمتیں مختلف نعمتیں ہیں ہمارے پاس انواع اقسام کی، ان کے دسترخوان پہ وہ نہیں ہوتی ہیں، تو تلاش کیجئے، ڈھونڈیے، ان کو بھی اپنے دسترخوان پہ اپنے ساتھ رکھیے۔ آپ کے رزق میں برکت بھی ہوگی اور نہ صرف آپ کی عمر میں بھی برکت ہوگی۔ لاؤ شاہ جی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کیونکہ دعا کا وقت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ۔ اے مولا کریم ہمارے اخلاق کو بلند فرما دے، ہمارے اخلاق کو اچھا بنا دے، یا اللہ میں اپنے شکر گزار اور صابر بندوں میں شامل فرما دے، یا اللہ میں ایثار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہماری زبانوں میں مٹھاس پیدا کر دے، ہمارے دلوں میں اپنی مخلوق کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی پیدا فرما دے، یا اللہ میں نفع بخش بنا دے، بابرکت بنا دے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے پورے ماحول اور اپنی پوری سوسائٹی اور اپنے ملک اور پوری امت کے لیے، بلکہ پوری انسانی برادری کے لیے اللہ پاک ہمیں ہمدرد اور خیر خواہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام رحمت کو دنیا بھر میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، کورونا کی وبا سے ساری انسانی برادری کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس پروگرام کو پیغام رمضان کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری انتظامیہ کو، ہمارے سرپرست چودھری عبدالرحمن صاحب، چودھری عبدالخالق صاحب اور پوری ٹیم کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ سب کی محنت کو شرف قبولیت عطا فرما، سب کے دین و دنیا میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ لاک ڈاؤن کے جو برے اثرات اور نتائج اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما، ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو خوشحال اور استحکام عطا فرما، اس کو خوشحالی اور استحکام عطا فرما۔ یا اللہ اس کے دفاع کو مضبوط بنا دے، اے اللہ شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ساری عالمی برادری، انسانی برادری، اللہ سب کو ایک دوسرے کی ہمدردی اور خیر خواہی کی توفیق
तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह करीम क़यामत के दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम की शफाअत नसीब फरमाना, आपके मुक़द्दस मुबारक हाथों से जामे कौसर नसीब फरमाना, आपके परचम मुबारक का साया नसीब फरमाना, मैदान हश्र में नबियों सिद्दीकों शहीदों वलियों का साथ नसीब फरमाना, सहाबाए किराम अहले बैत अतहार की रफ़ाकत नसीब फरमाना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैति अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने बड़ी खूबसूरत दुआ कराई। अल्लाह ताला आपकी हम सब की दुआओं को कबूल करे। और जिस तरीके से हम बात करते हैं, अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करते हैं सबसे पहले आज की इस ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि वक्त करीब आ गया अपनी इस ट्रांसमिशन से आपसे इजाज़त लेने का, क्योंकि लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में अब से कुछ ही देर बाद अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। और जो दीगर शहरों में रहने वाले अफराद हैं, मुकीम हैं, वो अपने अपने वक्त के मुताबिक, मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा अफ्तार करें और नमाज मगरिब अदा करें। और इसी के साथ साथ आपको ये बता दें कि जो हमारा आज का मौजू रहा, यकीनन उसके ऊपर अमल दरामद करके हम बहुत हद तक कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हम दूसरों के लिए भी, दूसरों को भी सिखा सकते हैं। खुद अमल दरामद करें। अच्छाई बुराई हर इंसान के अंदर होती है। अगर माजी में जो गलतियां हुई, उन गलतियों से सबक सीखते हुए जो अच्छी बातें हैं उस पर अमल दरामद करके ही एक अच्छा इंसान बना जा सकता है। अपनी इस ट्रांसमिशन से आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे अपनी इसी पैगाम रमज़ान न्यू टेलीविज़न की जो खुसूसी ट्रांसमिशन में आपसे फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए मौजू के साथ, नए जो हमारे मेहमान जो पैनलिस्ट हैं उनके साथ। फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।